آج محرم الحرام کی پہلی رات ہے اور آج آپ لوگوں نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے، اہل بیت کی شہادت کا مہینہ ہے۔ کومنٹ سیکشن میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہے، جو بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، وہ کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھے گا۔ اللہ والوں، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ لازمی بتائیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں۔ آج ہر بندہ حسینی ہے، اس بات کا اقرار کرے اور کومنٹ سیکشن میں بالخصوص آپ لوگوں نے حسین زندہ باد ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، آج پہلی رات ہے، چاند رات ہے۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھوایا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن آ چکا ہے، آج ایک نئے سال کی شروعات ہوگی، آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے پھر سارا سال اس کا گھر رزق سے، مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج ماہ محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے وہ ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کی رات کی یہ خاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کرے ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اسلامی سال ختم بھی ہو رہا ہے، 1 سال ختم ہو رہا ہے اور 1 سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں، یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جس گھڑیوں میں اللہ پاک کو راضی کیا جائے گا، اللہ پاک سے مانگا جائے گا۔ آج چاند رات ہے، چاند دکھنے والا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کو اللہ والوں کسی سوشل میڈیا پہ یا مسجد میں اعلان ہو، کہیں سے بھی آپ تک یہ اس بات کا پیغام پہنچے کہ جو ہے وہ چاند نظر آ گیا ہے، تو یہ خاص عمل پڑھیے گا، یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، پورا سال بہت اچھا جائے گا، رزق، دولت، شہرت، گھر، گاڑی، بنگلہ، جس چیز کی حاجت کرو گے آپ کو وہی ملے گا۔ اللہ والوں، پہلی رات بہت خاص رات ہے، مانگنے کی رات ہے، مانگ لو تشم تر مانگ لو، اور آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، جتنا مانگنا ہے مانگو، اللہ رب العالمین لازمی عطا فرمائیں گے، لیکن مانگیے گا اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو لازمی نوازے گا، لازمی آپ پر رحم و کرم جاری کرے گا۔ اللہ والوں، بس آج کی رات اللہ پاک سے لازمی مانگیے گا اور اہل بیت کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ اللہ والوں، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اور رستوں کو رکاوٹ سے ہٹانے والا یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔
اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھیے گا، آج کا یہ عمل صرف ایک بار پڑھیے گا۔ ماہ محرم الحرام کی آج پہلی رات ہے، اتنی قبولیت والی رات ہے کہ اس رات جو بندہ بھی مانگتا ہے یقین کریں اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ بس آپ نے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کی نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ قریب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھال کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی پہلی رات، چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص رات ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ محرم کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، اس عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے آج ماہ محرم الحرام کی چاند رات کو، چاند کو دیکھ کر پہلی رات کو آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو گئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ والوں آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، چاند رات آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والوں یہ محرم کی پہلی رات ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو رات کو اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے تو صبح پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ والوں پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر پہلی رات کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ برکات حاصل ہوں گے، زیادہ فیوز حاصل ہوں گے، آپ کو اللہ پاک زیادہ نوازے گا، کیونکہ ماہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی تھی، یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی ملی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی تھی۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں سے نجات جو ہے وہ اس مہینے میں ہی ملی تھی۔ اس کی جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی، یوم عاشور میں ہوئی تھی۔ تو اللہ والوں یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے،
یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کی توبہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے رزق مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے ماہ محرم الحرام کے مبارک چاند کا مہینہ، اس مہینے کی بابرکت روحانیت گھڑیوں کا واسطہ میرے مولا، تو نے فرعونیوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائی اس مہینے کے اندر۔ اس کے اندر یوم عاشور جو آتا ہے میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو بھی ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، ہمیں ان فتنے بازوں سے بچا لے، دجالی نظام کا جو ہم حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں میرے مولا، اپنی پناہ میں نے لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلمان بچیوں کو جو ہے وہ ریپ ہو رہا ہے میرے مولا، بلاتکار ہو رہا ہے، پتنی کتنی بری بری خبریں، نیوزیں مل رہی ہیں میرے مولا، تو ہم پہ رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے۔ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں میرے مولا، تو مسبب الاسباب ہے، تو میرے مولا مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تجھ سے ہم گزارش کرتے ہیں ایسے فتنہ انگیز جو عناصر ہیں، بے شک ان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یا پھر ہندو ہیں، کوئی بھی، سب کو نیست و نابود کر دے میرے مولا، ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، منافقین کا خاتمہ فرما دے میرے مولا، پھر دوبارہ سے ہمیں اپنا نظام عطا کر دے میرے مولا۔ تیرے نظام کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے میرے مولا، اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا یا رب ذوالجلال، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جو میرے بہن بھائی اس دعا کے اندر شامل ہیں میرے مولا، اس دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلا کر عاجزی انکساری کے ساتھ میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی دل کی تمام جائز حاجات، ہر نیک تمنا ان کی دل کی پوری کر دے میرے مولا، ان کی تمام بیماریاں، جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے، ان کے معاملات میں آسانی کر دے، ان کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نازل و نزول فرما دے، ان کے گھر میں سے بیماریوں کو اٹھا لے میرے مولا۔ اگر کوئی میری بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، بہترین رشتے عطا فرما، بہترین سالے رشتے عطا فرما میرے مولا۔ اگر کوئی میرا بھائی نشے کی لت میں لگ گیا ہے، اس لت سے بچا لے، اس کو ان نشوں سے بچا لے میرے مولا۔ جو بے روزگار میرا بھائی ہے اس کو صاحب روزگار بنا دے، بہترین روزگار، اپنا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں خوب ترقی، عروج، برکت عطا فرما، ان کی نظر بد کاٹ دے، ان کے جو حاسدین ان کو حسد کرتے ہیں میرے مولا، ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے میرے مولا۔ ان سب کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی بیماریاں ختم کر دے، ان کے گھر میں سے جھگڑوں کو ختم کر دے، ان کی گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، بے شمار کا رزق بڑھا دے، اتنا بڑھا دے، ان کے دسترخوانوں کو اتنی نعمتوں سے سجا دے کہ میرے مولا وہ دوسروں کو کھلانے والے بن جائیں میرے مولا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بالخصوص ننھے 6 مہینے کے علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں میرے مولا، اس ننھے بچے کا واسطہ دیتا ہوں جو شہید ہو گئے تھے واقعہ کربلا میں، اس بچے کا واسطہ ہم سب کی دعا کو قبول کر لے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ آج کا عمل بہت خاص ہے، یہ ماہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ کا بھی وقت مل جائے تو اللہ والوں یقین کریں کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔
1 منٹ کا بھی اگر وقت مل گیا نا تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین رحم کر دے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان پریشانیوں سے سیکھا کیا، یہ بات اہم ہے۔ تو لہٰذا رب کی عبادت، رب کی معرفت، بعض وقت بیماری اور پریشانیاں جو آتی ہیں نا وہ اللہ والوں آپ کو اللہ پاک سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کیا جائے گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند سال میں صرف ایک بار ہی دکھتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت ہر بندے کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کی ایک تو سب سے چھوٹی سورت ہے اور سب سے لاڈلی بھی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہر بندے کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور سورہ کوثر یہ ایک ایسی مشکل عشاء سورت ہے، یہ سورت ایک ایسی نایاب اور بابرکت ہے کہ یہ یقین کریں آپ کی گرہ کھولتی ہے، آپ کی بندشوں کو کھولتی ہے، اور آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی میں تھے، جب آپ کے شہزادے کا انتقال رضا الہی سے ہو گیا تھا، اس وقت کفار آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، آپ کا دل دکھا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا بتا دیا، محرومیت کا بتا دیا کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے بغض رکھے گا وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب نبی پاک کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس سورت کو اللہ پاک نے نازل کرا تو یہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے کام کرے گی، یعنی ہم پر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو یہ سورت ہمارے لیے بھی شفا بن کر ابھرے گی اور ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے گی۔ تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے سورہ کوثر کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اب آپ لوگوں نے اللہ والوں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھا جائے گا، صرف 11 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص یہ صفاتی نام ہیں، اور یہ نام بھی یا وہاب اور یا رزاق کو، یا وہاب اور یا رزاق ہیں۔
یعنی یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہاب اور یا رزاق سے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہاب اور یا رزاق سے پکارتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دینے والے، یہ ہم پہ رحم و کرم جاری کرنے والے، تو اللہ والوں یقین کریں اللہ پاک آسمان سے رزق کو زمین پر اتار دیتا ہے اور 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک دروازہ اگر رزق کا کھل جائے تو پوری زندگی کے لیے وہ ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سوچے جب رزق کے اتنے سارے دروازے کھلیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر کتنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا وہاب اور یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب یا رزاقو کو صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھا جائے گا۔ 100 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں محرم الحرام کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارا سال یہ اہل بیت کا ہے لیکن یہ مہینہ تھوڑا زیادہ کیونکہ غم زدہ ہے، تکلیف دینے والا مہینہ ہے، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ یعنی کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ یہ استغفار اتنا افضل اس لیے ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ہم پہ گناہ کرنے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو اللہ والوں اس کے اندر رب کی توفیق، رب کی طاقت، اور اس کو پڑھنے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اور صرف 70 بار پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد پھر اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، ایک نام ہے یا کریمو اور ایک نام ہے یا اللہ۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ اللہ پاک کے رحم و کرم پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا نام یا کریمو سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو یا اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص ورد آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا، یا کریمو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا کریمو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا کریم یا اللہ، یعنی کہ یا کریم بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں یا اللہ کو بھی پکاریں گے، اور اسی طریقے سے پکارنا ہے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اس طریقے سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور آپ نے صرف 100 بار آخر میں 100 بار آپ نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ماہ محرم الحرام کی پہلی رات ہے، چاند رات ہے، یا کریم یا اللہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنے معاملات کو بہترین کروا لیں، پورے سال کے رزق سے، پورے سال کی مال و دولت سے آپ لوگ انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ اتنا خاص عمل ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کے اتنے بہترین نام ہیں کہ جب بھی ان ناموں سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد بالخصوص فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔